قربانی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک عبادت ہے جو ایک جانور کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کچھ خاص دنوں میں اس جانور کو ذبح کرنے کو ہم کہتے ہیں۔ یہ قربانی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہے جو حاجی حج کے میدانوں میں کرتا ہے، اور دوسری قربانی وہ ہے جو غیر حاجی ساری دنیا میں کرتا ہے۔ تو قربانی جو اسلام میں مشروع قرار دی ہے وہ ہے 10 ذو الحجہ یعنی عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، اس دن ایک جانور کیا ہے، کس قسم کا ہے، اس کی نوعیت ہمارے پاس تفصیل سے بعد میں آئے گی، اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ قربانی ہے۔ قربانی کرنا کیا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، اور کس پر یہ فریضہ یا یہ سنت ادا کرنی، کس کو ادا کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو انسان صاحب استطاعت ہے یعنی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صاحب استطاعت شخص کے لیے تاکید کے ساتھ بتایا گیا کہ وہ قربانی کرے، اور قربانی کو نہ کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں بھی کیوں آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی واجب تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، ہر صاحب استطاعت کو کرنا چاہیے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قربانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک سنت ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ قربانی کب سے شروع ہوئی اور اس کے پیچھے کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس عبادت کو ہم پر مشروع قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی آزمائشیں اور کئی امتحانات لیے۔ ان آزمائشوں اور امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 86 سال کی عمر میں اولاد دی، 86، اور جب یہ اولاد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو مکہ میں چھوڑاؤ، تو وہ چھوڑ کر آ گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے امتحان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا جس میں
وہ اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کو ذبح کر رہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلا کر پوچھا کہ اے بیٹے، میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی تردد اور بغیر کسی سوچے سمجھے بغیر، یا بغیر کوئی سوچنے اور غور کرنے کا وقت لیے بغیر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابو جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے اور تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. یعنی جب تم اپنے ہاتھ میں چھری یا چاقو لے کر میرے گردن پر اس چھری کو چلاؤ گے تو میں ہڑبڑاؤں گا نہیں، بھاگوں گا نہیں، میں آپ کے اس خواب کی ہوتی ہوئی تعبیر کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوں گا، بلکہ میں صبر کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف گئے اور جیسے حکم دیا گیا تھا ویسے اپنے بیٹے کو لٹا کر جب وہ گردن پر چھری پھیر رہے تھے تو چھری چل نہیں رہی تھی، اور جب وقت گزرتا گیا اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے ایک ذبح ہونے کے لیے اور دوسرا ذبح کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، تب اچانک چھری چل گئی، گلا کٹ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو وہاں پر بجائے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے ایک مینڈا ذبح ہوا تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے بھیجا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا جانے والا یہ امتحان، یہ آزمائش اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آپ نے بعد کے لوگوں پر اس قربانی کو ایک سنت کے طور پر رائج کر دیا کہ یہ اللہ کے نام پر قربانی ہمیشہ جاری رکھی جائے. یہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر دیا، اس کے شکرانے میں تم نماز ادا کرو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی کٹا ہوا ہے، یعنی اس کا ہی رشتہ کٹنے والا ہے. تو یہ ہے قربانی کی تاریخ، کہاں سے قربانی کا رواج شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیوں کر مشروع قرار دیا. اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ کو سب سے بہترین کام جو ایک مسلمان کرتا ہے وہ ہے ان جانوروں کا جو قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں اس کا خون بہانا. سب سے بہترین عمل اس دن کا کیا ہے؟ جانور کی قربانی، اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنا. اور فرمایا یہ جانور کل قیامت میں اس کے سینگوں کے ساتھ، اس کے بالوں کے ساتھ، اس کے کھروں کے ساتھ میں لایا جائے گا، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے یہاں قبول فرماتا ہے
اور فرمایا کہ جب تم قربانی کرو تو خالص دل سے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کے لیے، مسابقہ کرنے کے لیے مت کرو، بلکہ یہ قربانی اس لیے کرو تاکہ تمہارا مقصد تقوی حاصل کرنا ہو، تاکہ تمہارا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالی کا نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کوئی اور چیز پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے، میں کس دل سے، کس نیت سے اس قربانی کو کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ لہذا قربانی کرنے والے انسان کو چاہیے کہ وہ، آج کل تو ایک فیشن بن گیا ہے، لوگ اس کی نمائش کرتے ہیں، لوگ واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پر مختلف انداز میں اپنے جانوروں کو دکھاتے ہیں، اس کی بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور نت نئے قسم کی چیزیں اپنے جانوروں کے حوالے سے کر کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے ایک ایک بال کے برابر ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ مینڈے کے جو بال ہوتے ہیں اس کو صوف کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈے کی بھی جو بال ہیں اس کے بھی ایک ایک بال پر نیکیاں ملتی ہیں۔ آج کل ایک عجیب و غریب دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ لوگ دین میں اپنی عقل اور اپنی سوچ کو ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ نیا پن لایا جائے اور بعض اسلام کی عبادتوں کو اس کی اہمیت گھٹانے یا اس کے مد مقابل کوئی چیز کو لا کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا قربانیاں کرنا ہے، اتنے لاکھوں جانور ذبح کر کر، کیا ہم کون سی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اگر مدد کرنا ہے تو ہم صدقہ و خیرات کر دیں، اس پیسے کو غریبوں میں بانٹ دیں۔ ایسے کام تو ہوتے نہیں ہیں۔ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ میدان کھلا ہے صدقہ و خیرات کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہمارے سامنے موجود ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم و دینار ہونے کے باوجود آپ نے اگر قربانی کی، جبکہ وہاں پر کئی صحابہ فقراء تھے، مساکین تھے، ان کے ضرورت مند تھے، اس کے باوجود اگر قربانیاں کی جاتی رہی تو آج بھی مجھے اور آپ کو یہی قربانی کرنی چاہیے۔ یہ سوچ نہیں لانا چاہیے کہ اس قربانی کے بجائے میں کسی غریب کی شادی کرا دوں یا میں کسی بیمار کا علاج کرا دوں۔ آپ علاج ضرور کرائیے، آپ شادی ضرور کرائیے، لیکن یہ جو سنت ہے اس کو کاٹ کر، اس کو توڑ کر، اس کو بدل کر نہیں، بلکہ اس کو باقی رکھتے ہوئے، اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے آپ دوسرا کام بھی کرتے رہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، قربانی عقیقے کا جانور اور حاجی جو جانور ذبح کرتا ہے، یہ تینوں بھی پیسہ صدقہ و خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ ان کی قربانی ہی کی جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں عقیقہ کیا کروں، چلو اتنی ہی پیسے میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں۔ جی نہیں، اس کو عقیقہ کرنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح حاجی یہ کہے کہ مجھے تو گوشت کی ضرورت نہیں، میں حج میں بزی ہوں، وہ پیسہ میں کسی فقیر کو دیتا ہوں، جی نہیں، آپ کو وہاں پر قربانی ہی کرنی ہے۔ آپ اس کا بدل میں پیسہ یا صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔
قربانی کے جو جانور ہم خریدتے ہیں اس کے کچھ شروط ہیں، ان شروط کی مجھے اور آپ کو پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ جو جانور میں ذبح کر رہا ہوں، جس جانور کی میں قربانی دے رہا ہوں، یہ جانور حلال پیسوں سے خریدا گیا ہو، پاک اور طیب پیسوں سے خریدا گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، لہذا کسی کا ہڑپ کیا ہوا مال، کسی کا چوری کیا ہوا مال یا کسی کا زور زبردستی سے حاصل کیا ہوا پیسہ، اس سے قربانی کے جانور نہ خریدے جائیں، بلکہ اپنی حلال کمائی سے قربانی کا جانور خرید کر اللہ کے دربار میں اس کی قربانی کی جائے۔ دوسری چیز یہ کہ اسلام نے جن جانوروں کی قربانی کا حکم دیا یا اجازت دی، اسی جانور کی ہم قربانی کر سکتے ہیں، اس کے بدل میں کوئی دوسرا جانور بھلے اس سے اچھا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اسلام نے کہا بہیمۃ الانعام، یعنی جیسے اونٹ ہے، اونٹ کا مطلب اونٹ ہو یا اونٹنی، گائے گائے ہو یا بیل، اور اسی طرح سے علماء نے اسی میں بھینس یا بھینسا اس کو بھی شمار کیا ہے، کیونکہ یہ بھی اصل میں گائے ہی ہے، عرب لوگ اس کو کالی گائے کہتے ہیں۔ اور چونکہ عربوں کے پاس زمانے قدیم میں عرب میں یہ بھینس وہاں نہیں پائی جاتی، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، ہر ملک کے موسم اور وہاں کی آب و ہوا کے اعتبار سے جانور ہوتے ہیں، لہذا بھینس زیادہ گرمی برداشت نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں جب گرمی زیادہ ہونے لگتی ہے تو بھینسیں کیچڑ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، پانی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، تو اس کا مطلب وہ زیادہ گرمی برداشت نہیں کرتی، جبکہ ہمارے یہاں پھر بھی اتنی گرمی نہیں ہوتی جتنے کہ عربوں میں عرب کی گرمی ہوتی ہے تپتے ہوئے ریگستانوں میں۔ بہرحال علماء کا یہی فتویٰ ہے، خاص کر علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بھینسا بھی گائے ہی کے جنس میں ہے، لہذا اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز بکرا، یعنی بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، یہ سب بھی اسی میں شامل ہے، اسی کی قربانیاں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں ہرن کی قربانی دوں، ہرن بہت اچھا جانور ہے، اس کا گوشت بڑا اچھا ہے، جی نہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دیا۔ کوئی گھوڑے کی کرنا چاہے، جی گھوڑے کی قربانی نہیں کی جا سکتی، حالانکہ گھوڑا کوئی کہے کہ گائے سے زیادہ بڑا ہے، بیل سے زیادہ تگڑا ہے، تو بھی چونکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، جن چیزوں میں اسلام نے حد بندی کر دی ہے اسی پابندیوں میں رہتے ہوئے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کی عمر بھی طے کی گئی ہے، اس کی عمر دیکھ کر ہی ہم اس جانور کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے چھوٹے جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹ کی قربانی کرنا چاہے تو وہ کم از کم 5 سال پورے کر کر 6 سال میں داخل ہوا، گائے بیل یہ 2 سال پورے کر کر 3 سال میں یہ داخل ہوئے، بکرا یا بکری یہ 1 سال کے پورے ہو کر 2 سال میں داخل ہوئے ہوں۔ اسی طرح سے لفظ مسنہ جو ہے، سن عربی میں دانت کو کہتے ہیں، بکرے کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دانت والا ہو، 1 سال کے بعد اس کے دانت آ جاتے ہیں، لہذا بکرا یا بکری جب 1 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں اس میں یہ شرط پائی جانی چاہیے کہ اس کی عمر مقرر کی ہوئی عمر کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ ہے کہ وہ جانور عیب سے پاک،
بہت زیادہ بیمار نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اور پھر اس کے آنکھ میں کوئی مسئلہ نہ ہو، جیسے آنکھ سوجی ہوئی ہے یا نظر نہیں آتا. اس طرح کے جتنے بھی عیوب ہیں وہ تمام عیوب سے جانور پاک ہونا چاہیے. اگر اور عربوں میں ایک رواج تھا، کوئی کان کو نیچے سے کاٹتا تھا، کوئی کان کو چیر دیتا تھا. اس طرح کی جتنی بھی حرکتیں کی گئی ہوں تو ان تمام صورتوں میں وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہوتا. جو جانور ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے وہ جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جانور کی بھی قربانی نہ ہو جو اگر کسی ریوڑ میں چل رہا ہو تو چلتا نہ ہو، سست ہو، مست ہو، وہ اپنے ساتھی جانوروں کے ساتھ نہیں دیتا ہو، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، لنگڑے پن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ایسے بھی جانور کو عیب میں شمار کیا گیا. اب جو جانور آپ نے خرید کر لایا، مثال کے طور پر آپ نے جانور صحیح وہی جانور لیا ہے جس کی قربانی جائز ہے، اس کی عمر بھی آپ نے صحیح سے دیکھ لی اور پھر اس کے اندر کوئی عیب نہیں. اب گھر میں لانے کے بعد آپ پر کیا چیزیں اس جانور کے اعتبار سے لاگو ہوتی ہیں وہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ اس خریدے ہوئے جانور کو، جس جانور کو آپ نے قربانی کے لیے خریدا، وہ جانور اب آپ بیچ نہیں سکتے الا ان کے خریدنے کے بعد آپ کو ایسا اس سے بڑا آپ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو لے جا کر آپ دوسرا لائیں، لیکن اس کو خریدنے کے بعد آپ کینسل کرنا چاہیں یا اس سے چھوٹا لانا چاہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں. اور نہ ہی آپ اپنے لیے ایک جانور خرید کر لائے بعد میں کسی کو تحفے میں دیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں وہ ذبح کرے یا نہ کرے، آپ جب خرید کر لائے ہیں تو آپ کو یہ جانور ذبح کرنا ہوگا. اسی طرح اس جانور سے آپ ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جیسے اب اس کا بکری ہے مثال کے طور پر، اس کا دودھ نہیں پینا چاہیے. اور اسی طرح سے کھیتی میں آپ لے کر جا رہے ہیں کسی کام کے لیے، کسی استعمال کے لیے، تو اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. یا پھر جیسے مینڈا ہے مثال کے طور پر، آپ اس کے بال نکال رہے ہیں، چلو قربانی تو کرنی ہی ہے، اس کے بال جو ہے وہ بیچے جاتے ہیں، وہ مینڈے کے بال آپ بیچنے کے لیے نکالنا چاہیں تو آپ بیچ نہیں سکتے. ہاں، وہ بال اگر آپ بیچتے ہیں اور اس کا ملا ہوا پیسہ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو علماء نے کہا کہ یہ اس کی گنجائش ہے. ورنہ جو جانور جس حالت میں آپ نے خریدا اس کو اسی حالت میں رکھ کر آپ کو قربان کرنا چاہیے. ایک بکری لے کر آئے یا ایک مینڈی لے کر آیا کوئی شخص، حمل سے تھی اور قربانی سے پہلے اس نے بچہ دے دیا، تو اب کیا وہ بچے کو آپ رکھ لیں گے؟ جی نہیں. آپ نے جب قربانی کا جانور خریدا تھا تو وہ بکری اور اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سب قربانی کے لیے. اب اس کے بچے آپ ہٹا نہیں سکتے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، قربانی کے دن جب آپ بکری کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کے وہ بچوں کو بھی چاہے چند دن کے ہی کیوں نہ ہو آپ ان کو بھی ذبح کر دیں گے اور ان کا شمار بھی اس بکری کے ساتھ میں ہی ہوگا. ایک جانور آپ نے صحیح سلامت خرید کر لے آئے، اب گھر میں آنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہوا، جیسے کان کٹ گیا، کسی بکرے نے اس کو مارا اور ایسا مارا کہ اس کے کان کو ہی چیر دیا یا اس سے کان کا مسئلہ ہو، سینگ ٹوٹ گیا یا بکرا لنگڑا ہو گیا کسی وجہ سے، تو یہاں پر یہ دیکھا جائے گا آیا یہ جانور آپ کی
लापरवाही की वजह से हुआ, आपकी कोताही की वजह से हुआ, आपने उसको ढंग से रखा नहीं, ढंग की जगह उसको नहीं दिया, तो ऐसी सूरत में आप पर ये लाजिम होगा कि आप इस बकरे के बजाय दूसरा बकरा खरीद कर लेकर आए और सही सलामत बकरा लेकर आए। अगर आपने उसको सही सलामत रखा था, जगह भी अच्छी दिया और आपकी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, लेकिन किसी वजह से बाहर से हादसाती तौर पर उसके साथ कुछ हो गया और कोई ऐब आ जाए, तो आप उसके जिम्मेदार नहीं, वो जानवर आप ज़बाह कर सकते हैं। आप उसके अगर जिम्मेदार हो तो आपको बदलना चाहिए, और अगर आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं तो आपको वही जानवर ज़बाह कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक सूरत में आप जिम्मेदार नहीं हैं, आपने कोई कोताही नहीं किया, फिर भी आपको बदलना पड़ेगा, वो ये कि